دوستو اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کلبھوشن یادو ایک خطرناک دہشت گرد ہونے کے باوجود اس کی ماں اور بیوی سے ملاقات کیوں کروائی گئی اور یہ سارے معاملات کب شروع ہوئے اور کیسے طے پائے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ فوجی عدالت سے سزا یافتہ بھارتی خفیہ ایجنسی راز سے تعلق رکھنے والے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو سے اس کی اہلیہ اور والدہ کی دفتر خارجہ میں بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کی موجودگی میں ملاقات کرائے گی۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن سے اس کی اہل خانہ کی مخصوص کمرے میں ملاقات کرائے گی، جہاں شیشے کے ایک طرف بھارتی جاسوس کلبھوشن اور دوسری طرف اس کی والدہ اونتی سدھیرا اور بیوی چتنا جادو موجود تھی۔ کلبھوشن نے اپنے اہل خانہ سے انٹرکام کے ذریعے بات چیت کی، جس کی ریکارڈنگ بھی کی گئی۔ ملاقات تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ اور دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر انڈیا ڈیسک ڈائریکٹر فریحہ بھی موجود تھیں۔ پاکستان کی جانب سے انتہائی نرمی کے باوجود بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان نے کلبھوشن کی فیملی کی توہین کی اور ملاقات کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ طے شدہ اصولوں سے مختلف تھا۔ یہی نہیں بلکہ پاکستانی حکام نے کلبھوشن کی اہلیہ کا جوتا بھی واپس نہیں کیا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیکورٹی کے نام پر کلبھوشن کی ماں اور بیوی کی مذہبی اور ثقافتی آداب کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ ان کا منگل سوتر، ان کے کنگن اور بندی بھی اتروائی گئی۔ یہی نہیں، ان کے کپڑے بھی بدلوائے گئے، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں اس کی کوئی بھی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی حکام نے میٹنگ ختم ہونے کے بعد کلبھوشن کی اہلیہ کا جوتا کئی بار درخواست کرنے کے باوجود واپس نہیں کیا۔ ہم انہیں مشتبہ کرتے ہیں کہ وہ اس سے کوئی چال نہ چلیں۔ کلبھوشن والدہ نے بھارتی حکام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے مجھے اپنے بیٹے سے میری مادری زبان مراٹھی میں بات نہیں کرنے دی۔ جب بھی میں مراٹھی میں بات کرنے کی کوشش کرتی، انہیں روک دیا جاتا۔ پاکستانی حکام نے ہمارے کپڑے تبدیل کروائے، زیورات اتار لیے، جبکہ میری بہو کے جوتے بھی اتروا لیے گئے جو تاحال واپس نہیں کیے گئے۔ واضح رہے کہ بھارت نے پاکستان سے کلبھوشن کی اہلیہ سے ملاقات کی میڈیا کوریج نہ کرنے کی درخواست کی اور بھارت نے میڈیا نمائندوں کو بھی پاکستان نہیں بھیجا، جبکہ پاکستان نے کوریج کے لیے بھارتی صحافیوں کو فوری ویزے جاری کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سفارتی اذرا کے مطابق بھارت نے کلبھوشن کی اس کی والد اور والدہ سے ملاقات کرانے کا کہا تھا، تاہم کلبھوشن نے کہا کہ وہ اپنی اہلیہ سے ملنا چاہتا ہے اور پاکستان نے اس کی خواہش پوری کی۔ سفارتی اذرا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں، اگر کچھ چھپانا ہوتا تو بھارتی میڈیا کو کوریج کی پیشکش نہ کرتا۔ یاد رہے کہ پاکستان نے بھارت سے 10 نومبر کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کے گرفتار افسر کلبھوشن یادو کی اہلیہ سے اس کی ملاقات کرانے کی پیشکش کی تھی۔ گزشتہ ماہ 18 نومبر کو بھارت کی جانب سے پاکستان کو اس پیشکش پر جواب موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر کلبھوشن کی والدہ بھی اپنے بیٹے سے ملاقات کی حقدار ہیں، اس لیے پاکستان پہلے والدہ کو ویزا فراہم کرے، جن کی درخواست پاکستانی ہائی کمشنر کے پاس موجود ہے۔ بعد 24 نومبر کو یہ اطلاع سامنے آئی کہ بھارت کلبھوشن یادو سے ملاقات کے لیے ان کی اہلیہ کے ہمراہ اپنے ایک اہلکار کو بھیجنا چاہتا ہے۔ بھارت کی جانب سے کلبھوشن یادو تک قونصل رسائی حاصل کرنے کے لیے 15 مرتبہ پاکستان دفتر خارجہ سے درخواست کی گئی اور ہر مرتبہ پاکستان نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ 14 دسمبر کو ترجمان دفتر خارجہ کا بیان سامنے آیا، جس میں کہا گیا تھا کہ بھارت نے کلبھوشن یادو کی بیوی اور والدہ کی ملاقات سے متعلق پاکستان پیشکش قبول کرتے ہوئے انہیں 25 دسمبر کو پاکستان بھجوانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ پاکستان نے بھارت سے کلبھوشن یادو کی اہل خانہ کی معلومات طلب کی، تاہم نئی دلی کی جانب سے معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ بعد ازاں اعلیٰ سفارتی اذرا سے بتایا گیا تھا کہ بھارت کلبھوشن کی والدہ اور اہلیہ سے ملاقات کرانے کے معاملے پر
ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے اور اس نے تاحال معلومات فراہم نہیں کی کہ وہ کب اور کس فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد پہنچے گی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ پاکستان نے معلومات کی فراہمی کے لیے ہفتے کی رات تک کی حتمی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے بھارتی ہائی کمیشن کو مطلع کیا تھا کہ اگر ہفتہ 23 دسمبر کی رات تک مطلوبہ معلومات نہ ملی تو 25 دسمبر کو کلبھوشن کی اس کی اہل خانہ سے ملاقات کرانا مشکل ہو جائے گا۔ تاہم 23 دسمبر کو بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو سے والدہ اور اہلیہ کی ملاقات کے حوالے سے پاکستان کو بھارت کی جانب سے معلومات فراہم کر دی گئی تھیں اور پاکستانی حکام کی جانب سے کلبھوشن یادو کی والدہ اہلیہ کو 24 سے 26 دسمبر کے ویزے جاری کیے گئے تھے۔ ویزے صرف اسلام آباد کے لیے جاری کیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ را کے لیے کام کرنے والے بھارتی نیوی کے حاضر سرور کمانڈو کلبھوشن یادو عرف حسین مبارک پٹیل کو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 3 مارچ 2016 کو بلوچستان کے علاقے سے گرفتار کیا تھا۔ بھارتی جاسوس نے مجسٹریٹ اور عدالت کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ انہیں را کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے منصوبہ بندی اور رابطوں کے علاوہ امن کے عمل میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ کلبھوشن یادو کو پاکستان کے فوجی عدالت نے رواں سال اپریل میں دہشت گردی اور جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی تھی، جس کی تصدیق پاک فوج کے سربراہ نے کی تھی۔ رواں برس 10 مئی کو بھارت نے را کے جاسوس کو سزائے موت سنانے کا معاملہ عالمی عدالت انصاف ICJ میں لے جانے کا فیصلہ کیا اور عالمی عدالت سے اس کیس کو ہنگامی نوعیت کا قرار دے کر اس پر فوری سماعت کے لیے درخواست کی۔ بعزاں 8 مئی کو ICJ نے بھارت کی اپیل پر عبوری فیصلہ سنایا اور حکم میں امتناع جاری کرتے ہوئے پاکستان کو ہدایت کی کہ اس کیس میں عبوری فیصلہ آنے تک کلبھوشن کی سزائے موت پر عمل درآمد سے روک دیا جائے، جبکہ یہ کیس عالمی عدالت میں اب بھی زیر التوا ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی، یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل پہ موجود آپ دوسری معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔